الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودَ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ وقال جل شانه في سورة التوبة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ معزز حاضرین، برادران اسلام، محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ماں اور بہنوں، دنیا میں یہی دیکھا جاتا ہے کہ اونچے کاموں کے لیے انہی لوگوں کی طرف نظریں اٹھتی ہیں جن کے اندر کچھ جوہر ہوتا ہے، صلاحیتیں ہوتی ہیں، لیاقتیں ہوتی ہیں، ان کے اندر کچھ انفرادیت ہوتی ہے، کچھ الگ سے نظر آتے ہیں وہ، تو ان کو اہمیت دی جاتی ہے، ان کو بڑے کاموں کے لیے چنا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ دنیا میں جب خاتم الانبیاء والمرسلین کو منتخب کرنا تھا اور چننا تھا تو دنیا میں لوگوں کے دلوں کو اللہ رب العالمین نے دیکھا، ٹٹولا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل کو سب سے اولا، سب سے عظیم اور سب سے بہتر پایا۔
تو ان کو منصب رسالت کے لیے چن لیا، اور اس کے بعد بندوں میں دیکھا تو صحابہ کرام کے دلوں کو سب سے بہتر پایا، تو اللہ رب العالمین نے ان کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، آپ کی رفاقت کے لیے، آپ کے شانہ بشانہ رہنے کے لیے چن لیا۔ یہ صحابہ کرام جو وحی الہی کے سب سے بڑے، سب سے پہلے مخاطب تھے، سب سے پہلا خطاب انہی کو تھا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبانی۔ یہ وہ مخلوق ہیں، یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور آپ کے فرامین کو آپ کی زبان سے سنا۔ یہ صحابہ کرام وہ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو دنیا تک پہنچایا۔ تو ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی بہت سی آیتیں ان کی فضیلت کے لیے اتاری، جن میں سے ایک آپ کے سامنے پڑھی گئی سورہ توبہ کی آیت کریمہ کہ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ کہ اولین مہاجرین و انصار، مہاجرین وہ جنہوں نے دین اسلام کی خاطر اپنا مال، اپنا وطن چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ انصار وہ لوگ جنہوں نے ہر طرح سے اپنے بھائی مہاجرین صحابہ کرام کی ہر طرح مدد کی اور ان کے ساتھ ساتھ پوری ہمدردی روا رکھی۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی اخلاص کے ساتھ اتباع کی، متاخرین صحابہ کرام، تابعین، تابع تابعین، قیامت تک آنے والے لوگ جنہوں نے مہاجرین اور انصار کے راستے کی پیروی کی، رضی اللہ عنہم ورضوان، اللہ بھی ان سے راضی، وہ بھی اللہ سے راضی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے ایسی جنتیں بنائی ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ علماء اہل سنت والجماعت کا یہی مسلک اور عقیدہ ہے کہ جتنے صحابہ کرام ہیں سبوں کی اللہ رب العالمین نے مغفرت فرما دی، جو خطا کار ہیں ان کی بھی، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت کا جو فیض تھا، آپ کی تربیت کا جو اثر تھا، تو ان سے تو یہ بات متوقع بھی نہیں ہو سکتی کہ کبھی ان سے زندگی میں کوئی لغزش ہوئی ہو تو انہوں نے توبہ کرنے میں تاخیر کی ہو۔ وہ تو سنسار ہو گئے اگر ضرورت آئی تو، ایسا واقعہ ہو گیا تو، لیکن اف نہیں کیا۔ سب کی مغفرت اللہ رب العالمین نے کی، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی سلامتی ان بندوں کے لیے ہے جن کو اللہ رب العالمین نے چن لیا، منتخب کر لیا۔ یہ وہی صحابہ کرام ہیں۔ حضرت عبداللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تھے کہ من کان مستنن فلیستن بمن قد مات،
جس کو اتباع کرنی ہے تو ان کی اتباع کرے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب جو مر گئے. کانوا خیر الامتی، یہ امت کے بہترین لوگ تھے. ابرھا قلوبا، دلوں کے اعتبار سے بہت نیک. اعمقھا علما، اور علم کے اعتبار سے بہت مضبوط اور گہرے. وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا، اور تکلف کے اعتبار سے کم جتنے بھی پیسے، صحابہ کرام کے پاس پیسوں کی کمی نہیں تھی خلافت راشدہ میں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اقلها تکلفا، کہ زندگی میں تکلف نام کی چیز نہیں تھی. اختارهم اللہ لصحبت نبیہم صلی اللہ علیہ وسلم ونقل دینہ، اللہ رب العالمین نے ان کو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چن لیا اور دین کو دنیا تک پہنچانے کے لیے چن لیا. وَتَشَبَّهُوا بِأَخْلَاقِهِمْ وَطَرَائِقِهِمْ هُمْ أَصْحَابُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے طریقے کی، ان کے اخلاق کی اتباع اور پیروی کرو، اس جیسے بننے کی کوشش کرو. ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب ہیں. ہم علی الہدی المستقیم، یہ لوگ صراط مستقیم پر گامزن تھے. کیسے ساتھ نبھایا انہوں نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، اور کیسے عزت و توقیر کی کہ کبھی کسی نے نظر بھر کے آپ کو دیکھا نہیں. اتنا ادب اور احترام کہ ہمیشہ نظریں نیچی اور سر جھکے ہوئے. ایسا ذات دیا کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ توبہ ہی میں بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے خصوصی توجہ فرمائی ان لوگوں کی طرف، مہاجرون انصار، جنہوں نے ساعت العسرہ یعنی تنگی کی گھڑی میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ دیا. ہمیں سے ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ اپنی زندگی میں ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتا رہے. اگر اس کی یہ خواہش ہے کہ اللہ رب العالمین کے فرمان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ بنایا جائے، اسلام کے تحفظ و دفاع کی خاطر، جب غزوہ تبوک کا موقع ہے، مدینہ سے تھوڑی دور نہیں ہے تبوک، مدینہ سے 900 کلومیٹر دور ہے. آج کی تاریخ میں سخت گرمی، اتنی چلچلاتی گرمی کا زمانہ کہ جنہوں نے مکہ و مدینہ کی گرمی کو دیکھا ہو وہی سمجھ سکتے ہیں کہ مدینہ کی گرمی کیا ہوتی ہے. ایک بار زندگی میں نماز پڑھتے ہوئے کنکری پر پیشانی پڑ گئی. اب لوگوں کے کلیہ میں نماز ہوتی تھی تو رومال اڑ گیا ہوا سے. اب سجدہ کیا، سجدہ کرتے کرتے رومال اڑ گیا اور پیشانی جا کے کنکری پہ پڑی تو پیشانی پہ چھالا ہو گیا. ایسی گرمی ہوتی ہے. اور اس گرمی میں نکلنا ہے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے. ایک لفظ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس گرمی کا منظر بیان کر دیا. کہا کہ پیاس کا یہ عالم تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ ہماری گردن جو ہے تو وہ ہمارے جسم سے الگ ہو جائے گی. مطلب اتنا حلق خشک ہو گیا کہ برداشت کے باہر. کہا کہ اونٹ گوبر کرتا تھا
تو اس کے گوبر کو نچوڑ کر جو پانی نکلتا تھا وہ پی لیتے تھے صحابہ کرام. تب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کی دعا تو اللہ رب العالمین قبول کرتے ہیں، آپ اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے پانی کا بندوبست کر دیں. آپ نے ہاتھ اٹھایا، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہاتھ نیچا بھی نہیں ہوا کہ آسمان سے اتنا پانی برسا کہ ہم سب کے سب برتن لبریز ہو گئے. اور کہا جب ہم چلے تو ہم نے دیکھا کہ یہ بارش صرف اسی جگہ ہوئی تھی جہاں ہم تھے، اور کہیں بارش نہیں ہوئی تھی. کھانا ایک ایک کھجور آدھا آدھا کر کے کھاتے تھے غزوہ تبوک میں، اور اس کو دیر تک منہ میں رکھ کے چلبلاتے تھے کہ پیاس نہ لگے. آج ہی جا کر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اجازت دیں تو ہم اپنے اونٹ ذبح کر کے اسی کو پکا کر کھائیں. آپ نے کہا ٹھیک. فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگ کر آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر اونٹ اس طرح سے ذبح کر دیے گئے تو تبوک کی مسافت اتنی زیادہ ہے، سواریاں کم ہو جائیں گی، ہم کیسے وہاں پہنچیں گے؟ آپ سب سے کہیے کہ جس کے پاس جو بھی کھانے کی چیزیں ہیں لے آئیں اور آپ اس پر برکت کی دعا فرمائیں. چنانچہ ایسا ہی ہوا. ایک چادر بچھائی گئی، اور کیا لا رہا ہے آدمی، کیا لا رہا ہے؟ روٹی کا ایک ٹکڑا، ایک مٹھی کھجور، اس طرح سے اتنی چیزیں تھوڑی سی اس چادر پر آ کر جمع ہوئی. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی. سب شکم سیر ہو کر سبوں نے کھایا اور اپنے اپنے برتن اور اپنے اپنے جھولے وغیرہ جو بھی تھے سب کو بھر لیا. تو یہ ساتھ دینے والے صحابہ کرام، اور یہ ہے اللہ رب العالمین کی مدد. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول والذین معہ، اور جو آپ کے ساتھی ہیں اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار کے لیے سخت اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم کرنے والے نرم خو. تراہم رکعا سجدا، تم دیکھو گے ان کو رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے پیشانی پر ان کے سجدے کا نشان ہے. پہلے کی امت میں ان کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال بیان کی کہ دیکھو کھیتی شروع میں کتنی کمزور ہوتی ہے لیکن دھیرے دھیرے وہ مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے. یہ صحابہ کرام شروع میں کتنے کمزور تھے لیکن دھیرے دھیرے کتنے مضبوط ہوتے چلے گئے. ہم تمام صحابہ کرام کی عزت کرتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہم سب پہ محبت کرتے ہیں، کسی کی محبت میں غلو نہیں کرتے. ہمیں یاد ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ قول کہ لا تسبوا اصحابی، میرے اصحاب کو گالیاں مت دینا جیسا کہ کچھ لوگ کرتے ہیں اس ماہ محرم میں. فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے گا تو ان کے ایک مد اور آدھا مد کے برابر بھی درجے کو نہیں پہنچ سکتا. اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ حدیث سن کر یہ کہا کہ دیکھو ہرگز گالی مت دینا. لمقام احدہم خیر من عمل احدہم عمرہ، لمقام احدہم ساعتا خیر من عمل احدہم عمرہ. ان لوگوں کا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک گھڑی کھڑے ہونا اور لوگوں کے زندگی بھر کے اعمال سے بہتر ہے.
اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ ان کی ایک گھڑی کا عمل تمہارے 40 سال کے عمل سے بہتر ہے۔ یہ ہے صحابہ کرام کا درجہ اور یہ ہے ان کی فضیلت۔ آج ماہ محرم میں جو کچھ کیا جاتا ہے شہادت حسین کے تعلق سے، ہم جانتے ہیں کہ حضرت حسن حضرت حسین نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے چہیتی چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صاحبزادے ہیں۔ ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ان کو صحابہ کرام میں شمار کرتے ہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ نے ان دونوں کو گود میں لے کر یہ کہا تھا کہ اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت کر۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ انعام دیا کہ ایک فرشتہ جو کبھی روئے زمین پر نہیں اترا، اس نے اجازت لی اللہ رب العالمین سے، اور وہ اس روئے زمین پر اترا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا اور یہ خوشخبری لے کر آیا کہ حضرت فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی اور حسن و حسین نوجوانان اہل جنت کے سردار ہوں گے۔ ہم سب جانتے ہیں، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے، حضرت حسن حضرت حسین ان کے پاس ساتھ تھے۔ کہا کسی نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ان دونوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے ان دونوں سے محبت کی سمجھ لو اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا تو سمجھ لو کہ اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اتنی محبت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تھی کہ آپ جمعہ خطبہ دے رہے تھے، دونوں سرخ قمیص پہنے ہوئے آئے اور بار بار ان کا پیر ان کے قمیص میں پھنس جاتا تھا، وہ گر جاتے تھے۔ آپ نے جمعہ کا خطبہ روک دیا اور ممبر پر سے اترے اور آپ نے ان دونوں کو گود میں لے لیا اور یہ آیت کریمہ پڑھی کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور اولاد بھی آزمائش کی چیز ہے، لیکن امام حسین یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نصیب میں شہادت لکھی ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کی زندگی میں یہ خبر دے دی گئی تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت جبریل نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حضرت حسین میرے پاس تھے، رونے لگے تو میں نے ان کو چھوڑ دیا۔ وہ سیدھے اٹھ کر کے گئے اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے۔ حضرت جبریل نے پوچھا کہ آپ ان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو جبریل نے کہا کہ لیکن آپ کی امت کے لوگ ان کو شہید کر دیں گے، قتل کر دیں گے، اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اس سرزمین کی مٹی دکھلا سکتا ہوں جہاں ان کو شہید کیا جائے گا۔ وہ مٹی دکھلائی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، وہ کربلا کی مٹی تھی۔ تو شہادت
ان کا بھی مقدر تھی، جیسے ان کے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 40 میں 17 رمضان کی تاریخ میں فجر کی نماز پڑھانے جا رہے تھے تو راستے میں تلوار سے ان پر وار کیا گیا اور وہ شہید ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سن 36 میں ایام تشریق میں جو تہوار کا دن ہوتا ہے اس میں ان کے گھر میں گھس کر ان کو شہید کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ ان لوگوں کا مقام و مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ تھا، لیکن ہم نوحہ نہیں کرتے، ماتم نہیں کرتے، اس لیے کہ یہ حرام ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جس نے رخسار پر تماچے مارے، گریبان چاک کیا اور جاہلیت کے زمانے کا بین کیا۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر غشی طاری ہو گئی، گھر کے لوگ بہت زیادہ رونے لگے، ان کی بیوی بھی بہت زیادہ رونے لگی۔ جب ان کو ہوش آیا، ان کو پتہ چلا تو کہا کہ میں برات کا اعلان کرتا ہوں رونے والی عورتوں سے، مصیبت میں سر منڈوانے والی عورت سے، اور میں اس سے برات کا اعلان کرتا ہوں جس سے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے برات کا اعلان کیا۔ ہم کوئی غلط کام نہیں کرتے، ہم تمام صحابہ کرام کی عزت کرتے ہیں۔ ہمیں بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے بہت افسوس ہے، جیسے اور بقیہ صحابہ کرام کی شہادت، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو سوچئے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، ہمیں اس پر بھی افسوس ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے ان تمام لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے اعمال کو قبول کرے، ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ دے، ان کے مقام و مرتبہ کو اور بلند کرے، اور اللہ رب العالمین سے اسی بات کی توفیق مانگتے ہیں کہ بار اللہ تو ہمیں تمام صحابہ کرام کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما، بار اللہ تو ہمیں دین کی تعلیمات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، بار اللہ تو ہمیں پکا اور سچا مسلمان اور آخرت کی فکر کرنے والا بنا دے، بار اللہ تو نے ہمیں جتنی سانسیں ودیعت کی ہیں اپنی رضا کاموں میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرما، جب تک اس جہان فانی میں زندہ رکھ، اپنے نبی کی سنت و شریعت کا پکا اور سچا متبع بنا کر زندہ رکھ، اور جب ان سانسوں کے ڈور کے ٹوٹنے کا وقت آئے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم نور قلوبنا بالإيمان اللهم نور قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا بالإسلام واجعلنا هداة مهتدين وادخلنا في عبادك الصالحين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأكبر